بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا ایران واقعی اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ وہ اپنے فوجیوں اور پولیس کی تنخواہیں نہیں ادا کر پا رہا؟ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تو یہی دعویٰ ہے، لیکن ایران کہتا ہے کہ ہم یہ فلم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ اور اسی دوران امریکی سینیٹر کہہ رہا ہے کہ بم نہیں، سفارتکاری مسئلے کا حل ہے اور پاکستان مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ ناظرین، امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ایک انتہائی خطرناک مرحلے میں داخل ہو چکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تازہ بیان میں ایران کے معاشی حالات پر سخت دعوے کیے۔ ٹرمپ کے مطابق ایران کے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کی فوجی اور معاشی صلاحیت شدید دباؤ کا شکار ہے، حتیٰ کہ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایران اپنے فوجیوں اور پولیس کی تنخواہیں دینے میں بھی مشکلات کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران میں 350% افراط زر ہو چکا ہے، لیکن یہاں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ اعداد و شمار صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دعوے ہیں۔ رائٹرز کے مطابق امریکہ نئی اور سخت ترین معاشی پابندیوں کی طرف بڑھ رہا ہے، جبکہ ایران کی معیشت پہلے ہی جنگ، تیل کی برآمدات میں رکاوٹ، آبنائے ہرمز میں تجارتی سرگرمیوں کی شدید کمی سے متاثر ہے۔ یعنی واشنگٹن کا نیا ہتھیار صرف میزائل نہیں، معیشت بھی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ایران کے لیے آنے والے ہفتے انتہائی مشکل ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایران نے بھی جواب دینے میں دیر نہیں کی۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی معاشی دباؤ کو اقتصادی دہشت گردی قرار دیا، اور ایرانی حکام نے کہا کہ ایران ایسی پابندیاں پہلے بھی دیکھ چکا۔ ایرانی موقف ہے کہ امریکہ پابندیوں کے ذریعے ایران کو مذاکرات پر مجبور کرنا چاہتا ہے، لیکن تہران دباؤ کے سامنے اپنی شرائط تبدیل نہیں کرے گا، اور یہی اصل مسئلہ ہے۔ امریکہ کہتا ہے پہلے دباؤ پھر معاہدہ، اور ایران کہتا ہے پہلے احترام اور ضمانت پھر معاہدہ۔ دونوں کے درمیان بنیادی اختلاف صرف ایٹمی پروگرام نہیں ہے، اس میں ایران کی علاقائی طاقت، آبنائے ہرمز پر کنٹرول، تیل کی برآمدات پابندیاں، سیکیورٹی ضمانتیں اور مستقبل میں امریکی حملے کا دباؤ بھی شامل ہے۔ اور جب دونوں فریق اپنے اپنے موقف پر ڈٹے ہیں اور کسی طرح سے بھی فلیکسیبلٹی شو نہیں کر رہے، تو یہی وجہ ہے کہ مذاکرات انتہائی مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اب ذرا نقشے پہ نظر ڈالیں۔ آبنائے ہرمز دنیا کی توانائی کی تجارت کے لیے انتہائی اہم راستہ ہے، اور موجودہ بحران میں اس کی اہمیت کئی گنا بڑھ چکی۔ رائٹرز کے مطابق ہرمز سے تیل کی ترسیل تقریباً رک چکی، اور عالمی توانائی کی سپلائی شدید متاثر۔ ٹرمپ نے تو یہاں تک دعویٰ کیا کہ امریکہ آبنائے ہرمز کے پورے علاقے پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے، لیکن دوسری طرف حقیقت یہ ہے کہ تجارتی جہاز رانی اب شدید سیکیورٹی خدشات کا شکار ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ وہاں پہ تجارت تقریباً رکی ہوئی ہے۔ یعنی سوال ایران اور امریکہ کا نہیں، سوال یہ ہے کہ اگر ہرمز طویل عرصے تک غیر محفوظ رہا تو عالمی معیشت کا کیا ہوگا؟ ویورز، اب آتے ہیں اس خبر کی طرف جس پر شاید سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ امریکی سینیٹر کوری ہوکر نے مشرق وسطیٰ کے بحران میں سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ ان کا موقف ہے کہ خطے کے مسائل کا مستقل حل صرف فوجی طاقت سے نہیں بلکہ سفارتکاری اور مذاکرات سے ہی نکل سکتا ہے۔ یہ بات اس لیے بھی اہم ہے کہ ہوکر پہلے بھی ایران کے معاملے پر فوجی کارروائی کے بجائے سفارتی راستے کی ضرورت پر زور دے چکے ہیں، اور یہاں پاکستان کے لیے ایک بڑا موقع ہے، کیونکہ پاکستان پہلے ہی امریکہ، ایران، سعودی عرب، خلیجی ممالک اور چین کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے۔ پاکستان ماضی میں بھی مشکل علاقائی مذاکرات میں رابطہ کاری کا کام کر چکا ہے، تو کیا پاکستان دوبارہ برج بن سکتا ہے؟ میرا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ ہاں، پاکستان ایک انتہائی اہم برج بن سکتا ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں پاکستان کے اندر کے حالات کے بارے میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بلوچستان کے مسائل کے حل کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ کی تجویز پیش کی ہے۔ وزیر اعظم نے بلوچستان کے سیاسی رہنماؤں، اسٹیک ہولڈرز اور متعلقہ حلقوں کے ساتھ سنجیدہ مکالمے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔
یہ اعلان انتہائی اہم ہے کیونکہ بلوچستان کا مسئلہ صرف سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں، اس میں ترقی، روزگار، سیاسی نمائندگی، وسائل، احساس محرومی کی ڈسکشنز، امن اور ریاست پر اعتماد بھی شامل ہے۔ اس میں ترقی، روزگار، سیاسی نمائندگی، وسائل، احساس محرومی، امن اور ریاست کے حوالے سے بہت سارے سوالات بھی شامل ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ صرف طاقت سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کافی نہیں۔ ہمارے سیکیورٹی ادارے اپنی جانوں پر کھیل کر اس وقت بلوچستان میں امن بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، لیکن ساتھ ساتھ سیاسی میدان میں بھی بڑی پیش رفت بہت ضروری ہے۔ جو لوگ دہشت گردی کر رہے ہیں، ریاست ان کے خلاف بندوق اٹھائے گی، یہ ریاست کا کھلا اعلان ہے۔ لیکن جو لوگ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں، امن کی بات کرنا چاہتے ہیں، ریاست کی رٹ کو مانتے ہوئے امن و امان کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، ریاست اور سیاست مل کر ان مسائل کا حل تلاش کر سکتی ہے، اور اس کے لیے سیاسی میدان میں لوگوں کو، سیاستدانوں کو آگے بڑھ کے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر واقعی گرینڈ ڈائیلاگ ہوتا ہے تو اس کا مقصد صرف ایک کانفرنس یا ایک پریس کانفرنس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مسئلہ سننا، شکایت تسلیم کرنا، قابل عمل حل دینا اور پھر ان پر عمل درآمد بھی کرنا بہت ضروری ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان کی سب سے زیادہ زیر بحث سیاسی خبر کی طرف۔ کیا عمران خان کے معاملے میں کوئی ڈیل ہو رہی ہے یا حکومت کسی قسم کی ڈیل دینے والی ہے؟ اس وقت سیاسی حلقوں میں قیاس آرائیاں اپنے جوبن پہ، لیکن کسی باقاعدہ ڈیل کی قابل اعتماد تصدیق سامنے نہیں آئی۔ دوسری طرف عمران خان کو طبی معائنے کے بعد دوبارہ اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا۔ اس حوالے سے حکومت اور ساتھ ساتھ ایک پریس کانفرنس میں عمران خان کی بہن عظمیٰ خان نے بھی یہ تصدیق کی ہے کہ عمران خان مکمل صحت مند ہیں اور ان کا علاج بہتر طریقے سے ہو رہا ہے۔ رائٹرز کے مطابق عمران خان کو ہسپتال لے جانے اور پھر مختصر طبی معائنے کے بعد واپس جیل منتقل کیے جانے پر پی ٹی آئی نے قانونی اعتراضات اٹھائے ہیں، جبکہ حکومت نے سیکیورٹی وجوہات اور طبی معائنے کی بنیاد پر اپنا موقف پیش کیا ہے۔ اب میری نظر میں سب سے اہم سوال یہ ہے، کیا عمران خان کے لیے ڈیل یا ڈھیل کا راستہ کھل سکتا ہے؟ اس وقت اس کی کوئی مصدقہ خبر نہیں ہے، لیکن پاکستانی سیاست میں ایک بات بار بار ثابت ہوتی ہے، جو چیز آج ناممکن نظر آ رہی ہے وہ کل سیاسی ضرورت بن سکتی ہے۔ تاہم موجودہ حالات میں کسی ڈیل کی تصدیق کے بغیر اسے حقیقت قرار دینا درست نہیں ہوگا۔ اصل توجہ ان تین چیزوں پہ لگتا ہے کہ ہونی چاہیے: عدالتی کارروائی، حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی روابط، اور عمران خان کے معاملے پر ریاستی پالیسی۔ اگر ان تینوں میں کوئی بڑی تبدیلی آتی ہے تو سیاسی منظرنامہ بھی تیزی سے بدل سکتا ہے۔ ناظرین، اگر ہم آج کی تمام خبروں کو ایک تصویر میں جوڑیں تو حیران کن صورتحال سامنے آتی ہے۔ ایک طرف امریکہ ایران پر معاشی دباؤ بڑھا رہا ہے، دوسری طرف ایران کہہ رہا ہے کہ وہ دباؤ کے سامنے نہیں جھکے گا، تیسری طرف آبنائے ہرمز عالمی معیشت کے لیے مسلسل خطرہ بن رہی ہے، چوتھی طرف امریکی سیاست میں بھی سفارتکاری کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ اسی ماحول میں پاکستان امن کے لیے ممکنہ سفارتی کردار ادا کر سکتا ہے، اور ساتھ ہی پاکستان کے اپنے اندرونی مسئلے یعنی بلوچستان کے لیے گرینڈ ڈائیلاگ کی بات ہو رہی ہے، اور ملکی سیاست میں عمران خان ابھی بھی زیر بحث ہیں۔ یہ تمام چیزیں الگ الگ خبریں نہیں بلکہ ایک بڑی تصویر کے مختلف ٹکڑے۔ پاکستان کو ایک طرف اندرونی سیاسی استحکام چاہیے اور دوسری طرف ایک انتہائی غیر یقینی عالمی ماحول میں متوازن خارجہ پالیسی۔ تو ناظرین، آج کا سب سے بڑا سوال یہ نہیں کہ ٹرمپ ایران کو کتنا دباؤ میں لا سکتا ہے، اصل سوال یہ ہے، کیا دباؤ ایران کو مذاکرات کی میز پہ لائے گا یا پوری دنیا کو ایک بہت بڑے بحران کی طرف دھکیل دے گا؟ اور پاکستان کے لیے شاید اس سے بھی بڑا سوال ہے، کیا اسلام آباد جنگ کا حصہ بنے گا یا امن کا مرکز؟ بلوچستان میں گرینڈ ڈائیلاگ، مشرق وسطیٰ میں سفارتکاری اور عمران خان کے معاملے میں سیاسی اور قانونی پیش رفت،
یہ سارے معاذ آنے والے دنوں میں پاکستان کی سیاست اور خارجہ پالیسی کی سمت طے کریں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس ویلاگ کو ختم کرنے سے پہلے اس یوٹیوب چینل فوکس وتھ تصدق گیلانی کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آپ کے پاس ہمارے تجزیے، تبصرے اور کریڈیبل انفارمیشن ٹائملی پہنچتی رہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔